دنیا کو دین پر ترجیح دے دیں، آخرت پر ترجیح دے دیں، ویسے لوگوں کے مطابق اللہ کا فرمان ہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر ان معزز ہستیوں کے مطابق بھی اللہ کا یہ فرمان ہے، اور جنہوں نے دنیا کو دین اور آخرت پر مقدم نہیں رکھا، اور جو دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے، اور جو دنیا میں ہر طرح کے ظلم و ستم سے رکتے رہے، نہ ظلم کیا نہ کسی اور طرح کی بات کی، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آخرت میں جنت ہے۔ اس آیت پاک میں صاف طور سے بیان کر دیا گیا کہ جب دنیا دار دین کا کوئی کام وہ دین کو دنیا پر اہمیت دیتا ہے اور اس کے لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے بڑے سے بڑے ظلم کر بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ قتل و غارت بھی کر دیتا ہے، اور آخرت کی پرواہ نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ جہنم میں۔ تو ایسے لوگ کون ہیں ذرا ہمیں نظر ڈالیں۔ اگر ہم ایسے لوگوں کی طرف نظر کریں تو نمایاں طور پر یزید اور اس کا لشکر اس آیت پاک کے مطابق نظر آتا ہے کہ یزید اور یزید کا لشکر حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے افراد خاندان اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیے صرف اور صرف دنیا کے لیے، دنیا اور اس کی حقیقت معراج نامے میں سیدی مرشدی مولائی ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دکن علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کا جب مبارک آغاز فرمایا، جب جبریل امین کے ساتھ عالم برزخ کی سیر فرما رہے ہیں، عالم برزخ یعنی کہ خبروں کے عالم برزخ خبر ہو گئے تھے، عالم برزخ خبروں کا جو ہماری نظروں میں پوشیدہ ہے، اللہ جس کو وہ دعوت دے، جس پر کرم کرے، جیسے کہ بزرگان ملت ہے، اللہ جسے چاہے وہ مناظر دکھائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے گزر رہے تشریف لے جائے۔ ہر طرح کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، عذاب ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں ان کے ارشاد فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ جبرائیل یہ کیا عذاب ہے، جبرائیل امین اس کے عذاب کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ عمل کی یہ سزا مل رہی ہے، یہ عمل کی یہ سزا مل رہی ہے۔ آگے بڑھتے گئے تو ایک ایسا موقع آیا کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل انتہائی زیورات سے ملبوس، زیورات پہنی ہوئی اور خوشبو لگائی ہوئی ایک حسین عورت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر جیسے ہی بڑی نظر آپ نے پھیر دی، اب وہ عورت قریب آتی ہے، آ کر گڑگڑاتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میری طرف دیکھ لیجیے، ایک مرتبہ میری طرف دیکھ لیجیے، لیکن آپ نہیں دیکھتے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جبرائیل امین آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جو عورت گڑگڑا رہی تھی وہ دنیا تھی کہ جو اپنی مکمل خوبصورتی میں آپ کے سامنے پیش ہوئی، مکمل سج دھج کر تیار ہوئی اور آپ کی طرف آئی۔ اگر آج آپ دیکھ لیتے تو آپ کی مکمل امت ادا ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے بہتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں فرماتے اور اپنے امتیوں کو بھی یہی تعلیم دیتے کہ نظر میں شرم و حیا ہو۔ آج بات اسی
ہو رہی ہے کہ یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ شرم کا تعلق نظر نہیں نظر میں ہو جاؤ۔ آج جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا کام ہے، یہ کیسے انداز ہے، تو جواب ہوتا ہے کہ آنکھوں میں شرم ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہ نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ بہت غلط بات ہے۔ حدیث پاک پر عمل ہو، نہ کہ حدیث پاک ہیلا بنے ہمارے لیے، ہیلا بنانا نہیں، حدیث پاک پر عمل چاہیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور کچھ مناظر دکھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک بدبو اٹھتی ہے۔ کیا ہے؟ بدبو آ رہی، نظر فرماتے ہیں اس طرف تو ایک انتہائی بوڑھی عورت ہے جس کے یہ جھولیاں نکلے، ٹاٹ کا لباس ہے اور انتہائی ناجوان ایسی کہ دیکھتے ہی نظر پھرنے اتنی بدصورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ گزر جاتی ہیں۔ جبرائیل امین سے سوال فرماتے ہیں کہ جبرائیل یہ بڑھیا کون ہے؟ حالانکہ معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بڑھیا کون ہے، لیکن یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے کہ تکرار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا اور الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشن گوئیاں فرمائی سب کی سب حق ہے۔ خارجیوں کے خلاف جو جنگ ہوئی جس میں مولا علی شیر خدا مشکل کشا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات جو ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں بخدا اللہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ پیشن گوئی آقا علیہ السلام نے کی۔ اور پھر وہ جنگ کے اختتام میں وہ جنگ کی تفصیلی سفر میں نے عرض کی تھی، وہ جنگ کے اختتام پر ایک بات ہوئی، جنگ ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اس جنگ میں ہمارے صرف 10 صحابہ شہید ہوں گے۔ کتنے؟ 10۔ اور خارجیوں کے سب ختم ہو جائیں گے، واقعی جہنم ہوں گے، صرف 10 اپنی جان بچا کے بھاگے۔ تو جب جنگ کا اختتام ہوا تو دیکھا گیا کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہیں اور وہ پورے کے پورے ختم ہوئے اور 10 اپنی جان بچا کر بھاگے، جنہیں گنا گیا کہ نہ 9 ہوئے نہ 11 ہوئے، 10 ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ کا مطلب ہے قسم ہے اللہ کی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس جنگ کے متعلق ایک بات کی خبر وہ میرے صادق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اب وہ جب خارجی ختم ہو گئے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس سربنے کی لاش کو ڈھونڈو جو ان کا کمانڈر تھا، ان کا سردار تھا، تو لاکھ اس کی لاش کو ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملتی، آ کر عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین اس کی لاش نہیں مل رہی، ہو سکتا وہ بھی بھاگ گیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پورے جوش انداز میں پھر قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ نہیں بھاگ سکتا، اللہ کی قسم اس کی موت یہاں ہوئی ہے، وہ واقعی جہنم ہوا ہے، تو اچھی طرح کتنا جانتے اچھی طرح اگر یہ حضرت مولا علی کو فرماتے تو ہو سکتا تھا آپ کا خوف ہوتا تو آپ سوچ سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اے وہ سربراہ وہ جنگ میں تمہاری ریاست میں جو جنگ ہوگی اس میں مارا جائے گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ یقین کامل کہ آپ فرمانے کہ وہ نہیں بھاگا، وہ سربراہ وہ منافق مرا ہے، دونوں اس کی تاریخ کے الفاظ ہیں، اکبر کی جاوی غلط نہیں ہے۔ قرآن میں ہر چیز نمایاں طور پر بیان ہوئی۔ قرآن میں جہاں پر رحم کے بارے میں وہیں پر ظلم نہیں کرنے کے بارے میں، قرآن میں جہاں پر اہل ایمان کا ذکر ہے ان کے لیے نوید اور بشارت کے مدعے ہیں، وہیں پر کفار کے لیے غیر مسلموں کے لیے بھی سخت عذاب اور وعید
قرآن حکیم میں جہاں مخلص مسلمانوں کی شان بیان ہوئی وہیں پر منافقین کا بھی ذکر ہوا کہ یہ منافقین ہے۔ قرآن حکیم کا ایک سورہ ہے کہ جس کا نام ہے سورۃ المنافقون۔ جی منافق یہ لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں بات کو اور غلط انداز میں ہم ان کو سوچتے ہیں۔ منافق جو کہتے ہیں سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں مطلع فرمایا، ان کے ناموں سے واقف کرا۔ آقا علیہ السلام مسجد میں نام لے رہے ہیں کہ اے فلاں بن فلاں تو منافق ہے، اے فلاں بن فلاں تو منافق ہے، تو منافق ہے، تم سب نکلو ہماری طرف۔ یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، اس میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں۔ تو لفظ منافق کون کا لفظ ہے؟ کسی اور کا لفظ نہیں ہے۔ منافق کے معنی قرآن میں خود اللہ نے بیان کیا۔ ہم آپ کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محدث نے نہیں لکھے یہ لفظ، بلکہ اللہ نے لکھا ہے۔ اللہ کا فرمان کہ منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق یہ کہ جب یہ مسلمانوں کے پاس آئے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے پکے مسلمان، اور اگر کوئی یہود و نصارہ اور دیگر مذاہب کی برائی کرتے اور جب یہ یہود و نصارہ کے پاس جاتے تو وہاں پر کہتے کہ ہم تمہارے ہی ہیں، ہم تمہارے ہی ہیں، ہم صرف ان کے بھید لینے کے لیے اسلام پر ڈھونڈ کر رہے ہیں۔ ادھر آئے ادھر کی، ادھر گئے ادھر کی، اس کو کیا کہتے ہیں آپ فرمائیں؟ ڈوغلا۔ جی ڈوغلا کہتے ہیں۔ ڈوغلا کہتے ہیں اسی لفظ کو منافق نے اردو میں اگر ہم معنی دیکھیں ڈوغلا، اور یہ لفظ کوئی اتنا بھاری کسی پر بیمار کرنے کے لیے نہیں، جو ان کی فطرتوں کا مالک ہے اس کے لیے شروع کرتا ہے۔ اب جبکہ سچے اور پکے مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین نے کئی بشارتیں رکھی ہیں، کئی نویدیں رکھی ہیں۔ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی کہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا وہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منافق یہیں مرا ہے، ڈھونڈو اس کی لاش کو، اللہ کی قسم وہ یہاں سے نہیں جا سکتا۔ پھر ڈھونڈتے ہیں، لاکھ کوشش کرتے ہیں تو 70 لاشوں کے نیچے اس کی لاش لگی ملتی ہے۔ 70 لاشوں کے نیچے جب لاش لگی تو اس لاش کا کیا عالم ہونا چاہیے تھا؟ کیا اس کا چہرہ پہچانے جانے کے قابل ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا چہرہ محفوظ رہا۔ بتانا مقصد ہے کہ آقا علیہ السلام کا ایک ایک لفظ حق ہے، ایک ایک پیشن کوئی آدمی حق ہے، اس کا چہرہ سلامت رہتا ہے تاکہ ثبوت بن سکے کہ یہ وہی ہے۔ ورنہ اختلاف تو ایسا نہیں، وہ کھاتی نہیں کھاتی بولے تو مشکل نہیں، وہ وہی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے اس کا چہرہ محفوظ ہے۔ جب اسے دیکھا گیا تو وہ منافق مارا گیا۔ تو یہ جو چیز ہے ہم اس پر غور کریں۔ خارجیوں نے جو جنگ لڑی صرف دنیا کی تھی اور بغض علی ان کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھنا ان کا شیوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے علی جو تمہارا دشمن کو میرا دشمن وہ خدا کا دشمن، جو تمہارا چاہنے والا وہ میرا چاہنے والا وہ خدا کا چاہنے والا، جو تمہیں چاہے گا میں اسے چاہوں گا اللہ اسے چاہے گا۔ تو یہ چیز ہے سزائے کے مناسب حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اتنے بے شمار ہیں کہ ہم پڑھیں تو دنگ رہ جائیں۔ کیا ہے کیسی شان اللہ نے آپ کو بتایا۔ موجود کعبہ ہے، کعبہ اللہ شریف میں اللہ نے آپ کی ولادت کی، اور بہت الگ باتیں ہیں یہ سب۔ ولادت کعبہ اللہ شریف میں اتنی بڑی سعادت والی بات ہے، اور کریں اور یہ ایسا موقع ہے کہ یہ موقع جیسے کہ آپ کی ولادت و سعادت کعبے کے اندر کسی کو نہیں ملا،
یہ تاریخی باتیں ہیں، اس پر تو ہم متفق ہیں، سب مقاصد فکر علماء اس پر متفق ہے کہ آپ موجود کعبہ اتنی بڑی شان ہے، وہی شان والے حضرت مولا علی کہ دونوں شہزادے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ان کی خصوصیات اور ان کے مراتب، ان کے درجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سبحان اللہ، سید کے معنی سردار ہے، اور یہ میرا بیٹا دنیا سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے، آسمانوں میں بزرگ ہے، یہ سید شباب اہل جنت فرمایا کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا تو جنت میں عرض کیا کہ مولا میرے مجید کون ہوں گے، میرے رہنے والے تمہیں کون ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا تم میں رہنے والے ضعیف ہوں گے، ضعیف سے مراد ناتواں، اور تم میں رہنے والے جو ہوں گے وہ عمل والے ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، لیکن وہی تھی جاؤ وہ حشمت نہیں، جنت مایوس ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جنت سن، میں نے تجھے بھی حسنین کے کریمین کو رکھا ہے، تو اس وقت جنت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مولا مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ ارے جنت جن کے لیے خوش ہو رہی ہے، جنت جو مایوسی کا اظہار کر رہی تھی، اللہ کے حکم تو نہیں کری لیکن مایوس تھی جنت، جب اس سے یہ کہا گیا جنت سے یہ فرمان ہوا کہ تجھ میں حسنین کریمین رہیں گے، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ تجھ میں ہے، تو جنت پوری نہ سمائی، جنت خوش ہو گئی۔ ویسے نوجوانان جنت کے سردار کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا دنیا والوں نے کیا، یزید اور اس کے لشکر نے کیا کیا، چند گھنٹوں کی خاطر تھوڑی سی دنیا کے لیے ایک ایسا کام کیا کہ جو آج تک نہیں ہوا۔ یزید نے اور وہ ولید نے ایک ایسا کام کیا کہ جو قیامت تک، قیامت کے بعد تک کے لیے بھی مذمت اور قابل لعنت ہے۔ بعض دوستوں سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یزید رضی اللہ عنہ معرکہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے روبرو ایک شخص کہتا ہے ایک بات میں کہ امیر المومنین یزید رضی اللہ عنہ معرکہ، جب امیر المومنین کا لفظ اس کے لیے سنتے ہیں تو اسے ڈانٹتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس ولید کے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا تو نے، 20 کوڑوں کی سزا دیتے ہیں اسے، کس لیے کہ یزید کی تعریف کرنے کے لیے 20 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ آج یزید کی اگر تعریف ہو رہی ہے، معذاللہ اتنی بڑی یہ جہالت ہے کہ ایسا ہونا چاہے کہیں اور نہیں ملے گا کہ جو یزید کی تعریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک جنگ کے لیے فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں پہلا لشکر جو جائے گا وہ لشکر کے لیے میدان ہو کے وہ جنتی ہے، پورا لشکر پہلا فرسٹ۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہے تو آپ یزید کو تیار کرتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں کہ جاؤ جنگ کے لیے جا، لشکر میں چلا جا۔ یزید ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، پہلے لشکر میں نہیں جاتا۔ تاریخ میں ہے کہ دوسرے یا تیسرے لشکر میں گیا وہ جنگ میں ضرور گیا لیکن دوسرا یا تیسرا لشکر تھا، پہلا لشکر نہیں تھا۔ تاریخ میں ثابت کیا ہے بات، لیکن کچھ ایسی تعصبیت یہاں پر رکھ دی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یزید وہ جنگ میں گیا اسی لیے وہ بھی جنتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک کوئی فرق نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں پیشن گوئیاں ہیں، کبھی اس کے متعلق بولنے کی کوشش نہیں کرتے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں زندگی یا تاریخیوں کی جنگ کے معاملے
یزیدی ہی کہنا ہے، کیونکہ یہ لفظ اگر سخت ہے میرا تو جتنے اکابر ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، ان کے الفاظ تو مجھ سے سخت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صرف یزید کو امیر المومنین کہنے کے جرم میں 20 گھوڑے بچانے کا حکم دے دیا اور اس پر عمل کیا جاتا۔ یہ بات شدید ہے کہ نہیں ہے، فیصلہ کیجیے، بات سمجھیں۔ ہم اگر بات نہیں سمجھتے تو بہتر ہے کہ ہم اسے جان لیں، تحقیق کر لیں۔ تحقیق کے بغیر کوئی بات کرنا ایک بہتان عظیم ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے ان بعض الظن اثم، کہ بے شک بعض تمہارے گمان گناہ ہیں۔ کسی کے تعلق سے اگر تمہارا گمان غلط ہے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے تعلق سے بلا وجہ اس پر کوئی الزام عائد کرتے ہو جبکہ وہ الزام غلط ہے تو اللہ کے پاس جواب ہے، لعنت فرمائی اللہ نے ایسے مردود شہادت کہا گیا ہے شخص کو کہ اس کی شہادت، اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ بات کی ہم کہتے کریں، اس کے بعد نتیجے پر آئے۔ آج بھی زمانہ ایسا نہیں ہے، ایک طرف سے ایک بات چلی، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی کہ دوسرا اپنی طرف سے ایک بات اس کو ملایا، تیسرے شخص نے ایک اور بات گھڑی چاہتا، اسی طرح ہوتے ہوتے بات حالانکہ کچھ نہیں رہتی، صرف اور صرف الزامات، صرف اور صرف یہاں پر تنقیدیں، اسے ہی ہم بولتے اور اسے ہی بات کرتے کہ بالکل غلط۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کہ جب تم گناہ کرو، گناہ نہیں کرنا ہے، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ کے بارے کون کرتا ہے، تو تم اپنے گناہ کا کسی کو گواہ نہ بناؤ۔ آج ہماری حالت ذرا کوئی ملتے، کوئی مقصد مل گئے، کوئی مقصد مولانا اپنا، اب ان کے سامنے نہیں، پہلے ہم ایسے تھے، کیا ضرورت ہے بولنے کی، پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا ضرورت ہے ان کو بتانے کی، وہ امام صاحب ہے، قاضی صاحب ہے، انہوں آپ کا کیا کریں گے، انہوں بخشے جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے ان کے لیے نہیں۔ ہر ایک کو اپنا اپنا لگا ہوا ہے نا، تو وہ کیا کریں گے آپ کے گناہ جان کر، وہ کیا کریں گے، اتنا بڑا کام کر دیں گے جو بعد میں پچھتاوا ہوگا، اور وہ پچھتاوا بھی کام نہیں آئے گا۔ بڑوں میں ایک بندہ آیا جائے کہ اس کے اعمال کو لے جائیں گے، گناہ زیادہ رہیں گے، ایک اور ایک بندہ آئے گا اور اس کے اعمال اچھے رہیں گے، اور اب جب اسے جنت میں بھیجنے کا حکم ہوگا تو یہ صحابہ بندہ کہے گا مولا اس نے فلاں فلاں گناہ کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے کیسا معلوم، کیا اللہ کو نہیں معلوم، یہ بات اس کو کیسا معلوم، اللہ کو معلوم، لیکن وہاں پر ہمارے لیے یہ تکرار۔ وہ بندہ آپ کہے گا مولا اس نے فلاں 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 گناہ کیا تھا، اور فلاں وقت فلاں دن فلاں تاریخ میرے سامنے اس کا اقرار کیا۔ اللہ فرمائیں کہ ہاں تم نے ایسا کیا، ہاں مولا ٹھیک ہے، اس کی نیکیاں اس کو دو، اس کے گناہ اس کو۔ جب فیصلہ الٹا ہو جائے گا، جہاں پر نجات یقینی تھی وہاں پر محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ تم اپنے گناہ اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں، تم اپنے گناہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے بیان کرو، یا اللہ ہم نے یہ گناہ کیا، یا اللہ ہم نے فلاں کی غیبت کی، یا اللہ ہم نے فلاں پر ظلم کیا، یا اللہ ہم نے فلاں پر بلا وجہ تنقید کی، یا اللہ ہم نے فلاں کے خلاف ایک سازش کی، یا اللہ تو ہمیں معاف کرنا، ہونا تو یہ چاہیے نا۔ تو یہ اگر ہو جائے تو وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنے گناہ بیان کرتے جائیں لوگوں کے سامنے تو وہی لوگ ہمارے گواہ بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ گناہ بیان نہیں کرنا۔ الغرض کو یزید کبھی بھی نہ اس کی تعریف ہوئی، نہ انشاءاللہ قیامت تک اس کی تعریف ہوگی، اور نہ قیامت کے بعد بھی اس پلید کی تعریف ہوگی۔ علماء نے فرمایا کہ جب یزید کا نام آئے تو صرف یزید کا خاموش مت رہو، بلکہ اس کے نام کے ساتھ پلید بھی کہو۔ پلید کے معنی ہے گندگی، نجاست، ناپاکی۔ جی
یزید کے نام کے ساتھ یہ نام کہو، صرف یزید نہ کہو، یزید پلید کہو۔ تو یزید کی اگر اتنی شدت سے برائی ہوتی ہے، اتنی شدت کے ساتھ اس ملعون کا نام لیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ اس نے صرف دنیا کے لیے، اپنے سلطنت تخت و تاج کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے افراد خاندان جن میں معصوم 6 مہینے کے حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ بھی ہے، انہیں شہید کیا۔ اب اکثر کہتے ہیں نہیں یزید نہیں تھا وہ میدان میں، وہ کربلا میں یزید نہیں تھا، عبداللہ بن زیاد نے یہ حرکت کی اور دیگر شمر العین نے یہ کام کیا، یزید کو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ کہنا سب سے بڑا جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ سب سے بڑی جھوٹ اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ یزید کو اس بات کا علم نہ تھا، کہنا سب سے بڑی کذابی والی بات ہے، کیونکہ یزید کو معلوم نہیں بلکہ یہ پورا پلانر خود یزید تھا۔ کربلا کا جتنا واقعہ ہوا، کربلا کے مقام تک جو آپ کو لایا گیا اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، ہر پل کی خبر یزید کو ہے۔ محدث صدقان علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کربلا سے دور یزید ایک قافلے کو بھیجتا ہے کہ دیکھو امام حسین آ رہے ہیں، انہیں گھیر کر کربلا میں لاؤ، کربلا کے میدان میں لاؤ۔ تو جب وہ صحابی رسول جب جاتے ہیں، جن کا نام حضرت حر ہے، حر زما کچھ ایسا نام ہے ان کا، جب وہ جاتے ہیں اپنے جتھے کے ساتھ فوج کے ہو، تو وہاں پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو گھیر کر کربلا کی طرف لایا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے امام، آپ رات میں جب سب سو جائیں آپ یہاں سے چلے جائیں، میں جنگل میں ڈھونڈ لوں گا اور یزید سے کہوں گا کہ حضرت امام حسین نہیں ملے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل تو جاتے ہیں لیکن راستہ بھول جاتے ہیں، گھوم پھر کر کربلا میں آتے ہیں، جہاں پر یزید لانا چاہ رہا تھا، یزید تو نہیں لا سکا، آپ خود آئے۔ یہ من جانب اللہ تھا، اللہ کی طرف سے تھا، ہر چیز کا تعین اللہ کی طرف سے تھا۔ کربلا کا جو معرکہ ہوا کوئی معرکہ نہیں، وہ ایک حق کے لیے لڑی گئی ایک لڑائی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ جب تشریف لاتے ہیں تو خیموں کو گاڑنے کے لیے جب زمین کھودی جاتی ہے تو وہاں سے ایک روایت میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں اسے شہادت نامے میں کہ جہاں پر سبل مارتے ہیں خون نکلنا شروع ہوا، ایک تاریخ یوں بھی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جگہ کا نام کیا ہے، تو تحقیق کر کے بتایا جاتا کہ یہ کربلا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے نہیں جا سکیں، کیا فرمانے؟ اب ہم یہاں سے نہیں جا سکیں گے، یہ ہم اللہ کی طرف سے یہاں آ گئے۔ اب اس کے بعد جو بھی مسائل ہوئے ہم ان تمام مسائل کو سمجھیں۔ تقریباً الحمدللہ 3-4 جماعت یہی گفتگو ہماری ہو رہی ہے کہ کس انداز میں آپ کو بتایا گیا، کیسے کیسے آپ کے شہزادوں کی شہادت ہوئی، حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم عام محمد رضی اللہ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن زیاد کو یزید نے یہ کہہ کر بھیجا کہ اگر تم سر حسین کو لا دو میرے سامنے تو میں تمہیں ملک رے کی سلطنت دے دوں گا، سلطنت دوں گا، وہاں کا بادشاہ بن جاتا۔ عبداللہ بن زیاد وہاں پر سوچتا رہا کہ کیا کروں، دین سے ہاتھ دھو لوں یا پھر ملک رے کی سلطنت لے لوں، سوچتا رہا، لیکن دنیا غالب ہو گئی اور وہ دنیا دار ہو گیا اور دنیا میں اتنا ہو گیا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہید ہوئی، اسی کا حکم تھا۔ اب یہاں پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، زہر دے دے کر آپ کو شہید کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کی بیوی جعدہ یزید جب خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر ہلاک کر دو تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تو بادشاہ کی ملکہ بن جائے گی۔ اب جعدہ نے اپنا کام کیا اور زہر دے دے کر جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے،
تو جانا نے خط لکھا یزید کو کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تیرے خواہش کے مطابق یزید میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اب تو اپنا وعدہ نبھا اور مجھ سے نکاح کر۔ یزید خط لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جو عورت اپنے محبت کرنے والے اتنے زمانے کے رفیق شوہر کا ساتھ نہ دے سکے، ان کے ساتھ ایسی حرکت کی تو پھر میرے ساتھ کیا کر سکتی ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جانا کا کیا ہوا، دنیا کے لیے سب کچھ کیا لیکن دنیا ہی ہاتھ سے چلی گئی۔ اب اس کے بعد عبداللہ بن زیاد ان جیسے کم ذر کہ جو دنیا کے ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچا، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو نہیں دیکھا، ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کے درجات کو نہیں دیکھا، اور انہوں نے پھر دنیا کے لیے ایسے گروہ سے ٹکرائے کہ جو تمام گروہوں سے افضل۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے نانا نانی تمام دنیا کے نانا نانی سے بہتر افضل ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کے ماں باپ تمام دنیا کے ماں باپوں سے افضل ہے، ان کے بھائی تمام بھائیوں سے افضل ہے، ان کی پھوپھی، ان کی خالہ، ان کے چاچا، ایک ایک رشتے کا نام لے رہے ہیں آپ آج سب سے افضل ہے۔ جب اتنی فضیلت سے خود آپ آج ہے حسنین کریمین کی حق میں، تو یزیدیوں نے کیا کیا؟ یزیدیوں نے دنیا کے لیے کہ جو دنیا کوئی اہمیت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں عالم برزخ میں جب دنیا کو دیکھا، جب وہ خوبصورتی کے ساتھ آئی نہیں دیکھا، جب وہ بڑھیا آ رہی تھی بدبودار کاٹ کے ساتھ، تو آقا علیہ السلام پوچھتے کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی دنیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے سچ دھج کر آئی تھی، آپ نے نہیں دیکھا، توجہ نہیں فرمائی، تو دنیا اب اس کی حقیقت میں اصل جو اس کی حقیقت ہے وہ پوری حقیقت کے ساتھ آپ کے سامنے آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ویسی نہیں جیسے کہ پہلے حسین و جمیل عورت کی شکل میں آئی، بلکہ وہ فریب اور دھوکہ ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ بدبودار اور یہ داغ اور یہ بدصورتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس دنیا کے لیے یزید اور یزیدیوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ حضرت امام علی مقام اللہ عنہ کے سر انور کو نیلوں پر اٹھایا، شہدائے کربلا کے سروں کو نیلوں پر بلند کیا، نیلوں پر بلند کر کے چلنے لگے، اور پیچھے اہل بیت اطہار کا قافلہ ہے جس میں خواتین معزز حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وہ سروں کو لے کر چل رہے ہیں۔ یزید کا حکم تھا کہ سر حسین کو میرے سامنے لاؤ، تو پھر یہ کیسے بچ جائے گا؟ یہ کیسے بے گناہ ہوگا یہ مربوط جو اس کے متعلق یہ بات ہو سکتی ہے اور کریں اس کا ہر اہل بیت اطہار کے خلاف رہا، ایک ہر امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف ہی میں رہا۔ بھائی 80,000 کا لشکر تھا، 2,000 کتنوں کے لیے صرف 72 نفوس کے لیے، جس میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں، ہاں ان کے لیے 80,000 کا لشکر، اتنا بڑا لشکر ہے یہ کہ یہ تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لے جا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا نہیں بلکہ ایسا نہیں کیا گیا۔ تو یزید کو کبھی بھی اس سے لا تعلق ہرگز نہیں کہہ سکتے، برابر اس کا مکمل سازشی یزید ہی ہے۔ اب لے جا رہے ہیں لوگ، سر انور کو دیکھ رہے ہیں، سروں کو دیکھ رہے ہیں، اہل بیت کے رکے ہوئے قافلے کو دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں اہل کوفہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ان کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا قافلہ لٹ گیا۔ اس انداز سے آوازیں نکالتے ہیں، سر حسین
امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم تو وہی ہو نا کہ جن کے خطوط پر میرے ابا جان یہاں آئے تھے، جو 150 خط لکھ کر بلائے تھے، جب ہم یہاں آئے تو تم نے ہمارے ساتھ غداری کر دی، تم نے اپنے وعدے کو نہیں نبھایا، پھر اب روتے کیوں ہو؟ تو یہاں پر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے یہ بتا دیا کہ ہر رونے والا اہل بیت اطہار کا عاشق اور ان کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ یا حسین ہائے حسین کرنے والا ہر کوئی ویسا محب نہیں ہو سکتا۔ غور کریں یہ بات کو، سینوں کو پیٹنا، منہ نکالنا یہ اہل سنت کا شیوا نہیں ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ جب یزید کے دربار میں پہنچتے تو سر حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا جاتا ہے تشریف، تو یزید اسے چھیڑتا ہے لکڑی سے، چھیڑ کبھی دان کی طرف، کبھی ہونٹ کی طرف، کبھی پیشانی کی طرف لکڑی چلاتا ہے۔ وہاں پر ایک نصرانی امبیسڈر بیٹھا ہوا رہتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزید کہتا ہے کہ یہ حسین کا سر ہے۔ وہ نصرانی پوچھتا ہے کہ ان کے ماں باپ کون ہیں؟ یزید کہتا ہے کہ علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ نصرانی پوچھتا ہے کہ فاطمہ کے والد کون ہیں؟ تو یزید کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرماتے ہوئے کہتا ہے، جی نظریں نیچی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کے والد خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے والد کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سننا ہی تھا کہ وہ اپنا امامہ زمین پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے پلید یزید تو نے یہ کیا کیا؟ ارے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی فرمائے کچھ عرصہ ہوا اور تو نے ان کے چہیت نوازے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ارے سن، میری 70ویں پشت میں نبی تھے، نبی کی حال میں ہوں میں 70ویں پشت کا ہوں، آج بھی لوگ میری دیگی کو چومتے ہیں آقا، کیوں کہ میں نبی کے خاندان کا ہوں۔ ایک نصرانی اٹھتا ہے اور وہ یزید سے کہتا ہے کہ اے یزید، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے پاؤں کا سم معلوم ہے نا، وہ جو سم لگا دے گھوڑوں کو، گدھوں کو، پیروں میں نال کہتے ہیں اسے سم، وہ سم کا نشان ایک پتھر پر نقش ہے۔ آج تک یہود و نصارا اس نشان پر اپنی جان اپنا مال لگا دینے میں تیار ہے۔ تو نے یہ کیا کر دیا ہے یزید؟ جب یزید ہر طرف سے یہ لعنت ملامت سنتا رہتا ہے تو اس وقت حکم دیتا ہے، اور وہ حکم بھی کیسے دیتا ہے کہ اس کی بیوی خود محب اہل بیت وہ جب آتی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہدائے کربلا کے سب لائیں گے، تو وہ دوڑتی ہوئی آ جاتی ہے، خیال نہیں رہتا کہ اس کے سر پر کمالی نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے۔ جب یزید دیکھتا ہے تو بڑھ کر اس کے سر پر اڑاتا ہے اور اس کے تیور دے کر کہتا ہے کہ سن، یہ کام میں نے نہیں کیا بلکہ عبداللہ بن زیاد نے کیا، اللہ اس پر لعنت برسا ہے، شمر لعین نے کیا، اللہ اس پر لعنت برسا ہے، میں ان کا ختم نہیں چاہتا تھا۔ یہ یزید کہنے لگا، حالانکہ جھوٹ تھی وہ بات۔ پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف اس کی ذلت ہو رہی ہے، کہ لوگوں میں ایک عجیب ماحول ہو رہا ہے یہ شہادت حسین اور کربلا کے شہیدان رضی اللہ عنہم کے متعلق، تو تب وہ کہتا ہے کہ تم غم مناؤ۔ تو جب سے غم منانے لگے، ہائے حسین یا حسین، یہ وہ ہے اہل کفر۔ اور کریں محترم سامعین، یہ سب کچھ دنیا کے چند تکوں کے لیے کیا ہوا؟ یزید کے جو گھناؤنے کارنامے ہیں وہ یہ سنیں۔ جب شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ ہو گئی، اس کے بعد کئی صحابہ بیعت توڑ دیے یزید کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اکابر صحابہ نے بیعت توڑی تو وہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں پڑھی گئی، ادا نہیں ہوئی، اور قبر انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر نماز کے وقت اذان اور اقامت کی آواز آتی۔ مدینہ طیبہ میں 3 دن مباح کر دیے گئے کہ یہاں کے ہر چیز کو لوٹو، وہاں پر ہر چیز کو لوٹا گیا، یہاں تک کہ خواتین کی عصمتوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ 1000 خواتین حاملہ ہوتی، باقرہ ہوتا،
یہ یزید کا ظلم تھا۔ پھر اس کے بعد جب اس ملعون کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں بھی اس کے خلاف یہ ہیں، اس کے خلاف ہو رہی ہیں باتیں، تو وہ مکہ مکرمہ پر یزید حکم دیتا ہے کہ لشکر وہاں جائے، وہاں پر جا کر پتھر بازی ہوتی ہے اور وہ پتھروں کے لگنے سے جو آگ ہوتی ہے غلاف کعبہ جل اٹھتا ہے۔ یہ ہے یزید کے کارنامے۔ اتنا بڑا سفاک شخص کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ غور کریں کہ نہ وہ مدینہ طیبہ کی حکومت کا قائل رہا، نہ مکہ معظمہ کی حکومت کا وہ قائل ہوا۔ غلاف کعبہ جل اٹھا۔ پھر اس کے بعد یہ کتنے عرصے میں 2 یا 3 سال 2 سال یا 3 سال امام حسین علیہ السلام کے بعد بہت بری موت مرا یزید، شرمناک موت مرا۔ ایسا عارضہ ایسی بیماری ہوئی کہ بالکل یزید بالکل ذلیل انداز میں ہو گیا۔ کیا ہوا؟ دنیا کے لیے کیا کیا اور کیا ہوا؟ دنیا ہی نہیں رہی اس کے بعد 2 سال کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد کربلا کے واقعے کے 4 سال بعد ایک مختار نامی ایک حاکم آتے، یہ آ کر چن چن کر قاتلان حسین رضی اللہ عنہ سے بدلہ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن زیاد کو لایا جاتا ہے، اس کا سر کاٹا جاتا ہے۔ شمر لعین کو لایا جاتا ہے، اسے سولی پر چڑھایا جاتا ہے۔ چن چن کر ایک کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ تو ظاہری طور پر سزائیں ہوئی۔ اب آئیں ذرا اور دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوا۔ ایک شخص وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بھائی، بہت بڑے آدمی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اسے نہیں پوچھا بھلا مان لے گا، لیکن ایک مرتبہ ہم نے ہمت کر کے پوچھا کہ آخر یہ بھو کیوں آتی ہے، تو وہ بڑا افسردہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہنے لگا کہ سنو آپ دیکھیے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر پانی بند کیا گیا تھا تو وہ دریا کا میں بھی ایک سپاہی تھا یزید کا کہ جو پانی کو روکنے پر میں معمول تھا۔ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو میں خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، حوض کوثر ہے، سب لوگ پانی پی رہے ہیں، سب کو حسنین کریمین اور صحابہ کرام پانی پلا رہے ہیں، مجھے پانی نہیں دیا گیا۔ میں جب جاتا ہوں تو مجھے پانی نہیں دیا جاتا، خواب میں ہو رہا ہے۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین مجھے پانی نہیں دے رہے ہیں، پانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرماتے، 2-3 بار جب اس نے عرض کی خواب میں تو ارشاد فرمایا کہ تجھے پانی کیسے ملے گا، تو نے حسین کے لیے پانی بھر دیا تھا۔ صحابہ جب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ پانی بند کیا تھا ہے کہ بیٹھ کے لیے، تو آپ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اسے قطمان پلاؤ، ڈامبر پلاؤ۔ تو خواب میں اس کے منہ میں ڈامبر ڈالی جاتی ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں بیدار ہوا دین سے جاگا تو یہ بدبو میرے منہ سے آنا شروع ہوئی، اور اب تک ہے یہ بدبو۔ جب یہ بات سنتے ہیں تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم ہمارے پاس نہیں آنا، جھڑک کر اسے بھگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ اسی شرمندگی میں مر گیا۔ تو یہ غور کریں کہ یہ جو ظاہری سزائیں ہوئی، باطنی بھی ایسے مار لگے۔ تو لہذا حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کو خوب فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمارے ساتھ دغا کی، غداری کی، اور ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ آئے۔ جب ہم پر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو اہل کوفہ خاموش تھا۔ پھر فرماتے ہیں جہاں جہاں ظلم ہوگا وہ جگہ کوفہ ہی ہو گیا۔ تو لہذا محترم سامعین، ہم ظلم اور زیادتی سے بچے، ہم ہر ایک کی بہتان تراشی کرنے سے بچے، کسی پر الزام عائد کرنے سے بچے، کسی کے خلاف سازش رچنے سے بچے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی قسم غور کریں۔ یہ بات بڑی دیانت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی اور مطلب نہیں، صرف ہماری اصلاح کے لیے باتیں۔ دنیا میں جب تک رہیں گے 100 سال بھی رہیں تو مر جائیں گے، لیکن ہماری خبر اور آخرت اگر ہم درست چاہتے ہیں تو ہم بہتر کام کریں، ہم کسی کے خلاف سازش نہ کریں، کوئی ایسا کام کر کے نہ مرے کہ جس کے لیے آخرت میں ہمیں جواب دینا پڑے۔ والحمدللہ۔